لا الہ الا اللہ بھی کہنا قبول نہیں جب تک کہ امام رضا کو نہ مانو. پتہ نہیں واضح ہے بات یا نہیں ہے عزیزان گرامی. امام کا یہ کہنا تھا, سب نے حدیث کو لکھا. اب عزیزان گرامی شیعہ سنی سب محدثین نے حدیث کو لکھا. امام نے کہا اور آگے بڑھ گئے. میں نے کہا ولی عہدی کے مسئلے کو حل کروں گا. عزیزان گرامی جب امام پہنچے نا, خراسان پہنچے, مرو پہنچ گئے, تو اس نے فوراً کہا کہ آپ, جب وہ تصور کر رہا تھا کون آئے گا کیسے ہوں گے, مامون نے دیکھا امام علیہ السلام کو, چاہتا نہیں تھا کہ کھڑا ہو جائے اور سب کو روک رہا تھا, کوئی تعظیم نہ کرے, کوئی احترام نہ کرے, دروازہ کھلنے دینا, خود امام دروازہ کھولیں, خود پردہ ہٹائیں, خود اندر آئیں, کوئی اجازت نہ دے بیٹھنے کی. پھر جب ایک مرتبہ دیکھا نا, جیسے امام آ رہے تھے آندھی چل رہی تھی, دروازے خود بخود کھل رہے تھے, پردے سر پہ سایہ کر رہے تھے, جتنا مجمع بیٹھا تھا امام کو دیکھ کے خود بخود تعظیماً کھڑا ہو رہا تھا. وہ مامون جو سب کو منع کر رہا تھا, محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا. عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ تعظیماً کھڑا ہونے لگا, خود ہی کھڑا ہوا, کہا فرزند رسول تشریف لائیے, یہ ممبر آپ کے لیے ہے. امام نے کہا تیرے ممبر سے ظلم کی بو آتی ہے, میرے لیے نیا ممبر لگوا. پتہ نہیں بات واضح ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام کے لیے مسند بچھائے کہ امام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے. جیسے ہی امام ممبر پہ بیٹھے, کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتے ہیں. امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں نہیں مانتا. پتہ نہیں بات واضح کر پائے ہیں یا نہیں, میں غور سے سنیں گا. میں نے کہا ولی عہدی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں, قرآن پرنس بنانا چاہتا ہوں, میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے. امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں قبول نہیں کرتا. اگر پوچھ رہا ہے, اگر تو پوچھ رہا ہے تو میں قبول نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں آپ کو بننا ہوگا. تو پھر امام نے کہا یہ کہنا کہ بننا ہوگا, پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ اگر پوچھے گا میری بات کو مانے گا تو میں تیری ولی عہدی قبول نہیں کرتا. تو کون ہے؟ تیری ولی عہدی کیا ہے؟ مجھے قبول نہیں ہے. کہ نہیں آپ کو بننا ہوگا. پھر امام نے کہا یہ مت پوچھ, کہہ کہ میں نے اعلان کر دیا ہے, زبردستی تجھ سے ہے مجھ سے نہیں. توجہ بات کو ضائع نہ کیجیے گا عزیزان گرامی. امام نے کہا میری ایک شرط ہے, میں قبول کرتا ہوں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. قبول کرتا ہوں لیکن فیصلہ میں نہیں کروں گا. کہ مجھے قبول ہے, اگر آپ فیصلہ نہ بھی کریں قبول ہے. عزیزان گرامی کچھ ہی عرصے بعد, جو پھر امام کی شہادت کا سبب بھی بنا, کچھ ہی عرصے بعد ایک چور کو لایا گیا. میں دیکھیں ایک آدمی, آپ مثال کے طور پہ سب جمع ہوں کہیں کہ آپ کو ہم اپنا جج بناتے ہیں, اپنا قاضی بناتے ہیں. میں کہوں میں قاضی بنتا ہوں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو پھر آپ یہ پوچھیں گے نا بھئی اگر فیصلہ نہیں کریں تو قاضی کیسے؟ قاضی کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا. میں کہوں نہیں فیصلہ کچھ نہیں کروں گا, قاضی میں ہوں. بھئی عہدہ چاہیے تو پھر کسی اور جگہ جاؤ. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا اس مسئلے پہ. امام نے کہا دیکھو ولی عہدی قبول کرتا ہوں, فیصلہ کوئی نہیں کروں گا. اسے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا مجھے آپ کی شرط قبول ہے, آپ ولی عہد بن جائیں. امام نے کہا تو جو ٹائٹل دینا چاہے دے دے, جو لقب لگانا چاہتا ہے میرے نام کے ساتھ لگا دے, میری اپنی شرط ہے. عزیزان گرامی بات کو صاف آگے جا کے حل کرتا ہوں, لیکن ایک جملے کو پیش کر دوں. امام ابھی بتا کے آئے ہیں, دیکھ میں نے نیشا پور کے خطبے میں بتا دیا میں توحید کی شرائط میں ہوں. جو توحید کی شرائط میں ہو وہ کسی ظالم کا ولی عہد نہیں بن سکتا. تیری ولی عہد کا سوال کیسے آتا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں. تو اپنے آپ کو دیکھ, پھر مجھے دیکھ, پھر فیصلہ کر. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی یا نہیں ہو رہی؟ عزیزان گرامی امام نے فوراً واضح کیا. امام نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اب کچھ عرصے بعد ایک چور کو لایا گیا اور کہا کہ یہ چور ہے. مامون نے فوراً سوال کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں چور ہوں, میں نے چوری کی ہے. کہا جانتے ہو 3 مرتبہ اقبال جرم کرنے سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں, لیکن کون میرا ہاتھ کاٹے گا؟ تو بات آ رہے ہیں. اس چور کو جب لایا گیا اس نے کہا بھئی ہاتھ میں جانتا ہوں کاٹا جاتا ہے چور کا, لیکن ہاتھ کون کاٹے گا؟ تو. اس نے کہا تیری اتنی جرأت مجھ سے ایسے بات کرے, ایک تو چور اور میں خلیفہ, تو جانتا کس سے بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہارے باپ نے بیت المال سے پیسے چرانے کے بعد ایک کنیز خریدی, اس سے تم پیدا ہوئے. ایک چوری کا نتیجہ مجھ سے حساب مانگے گا چوری کا؟
تم پوری امت کے غلام ہو، مجھ سے صحیح طرح سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ اس چور کی اتنی اہمیت کہ مجھ سے ایسے بات کرے، کہے میری ولی عہد آپ فیصلہ کیجئے اس کے متعلق۔ مولانا نے کہا مجھ سے فیصلہ مت کرا، میں نے پہلے کہہ رکھا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ توجہ عزیزان کرام، جملے کو ضائع نہ کیجئے گا۔ مولانا نے کہا میں نے پہلے شرط رکھی تھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ میرے ولی عہد ہیں، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے۔ امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ عزیزان گرامی، اب مأمون کی پوری کوشش ہونے لگی کسی طریقے سے امام کو نیچا دکھائے۔ اب وہ کوشش یہ کرتا رہا کسی طریقے سے امام کو معذاللہ نیچا دکھا دے۔ اب بڑے بڑے مناظرے کروانے لگا، بڑی بڑی بحثیں کروانے لگا، کسی طریقے سے امام ہار جائیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی 1 سال ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس نے جو ماہرین موسمیات تھے اس زمانے میں، جو ویدر کے ایکسپرٹ تھے، ان کو بلایا، ان ماہرین سے سوال کیا کہ اس سال بارش ہوگی؟ کہا اس سال بھی کوئی بارش کے آثار نہیں ہے، یہ بھی سوکھے کا سال جائے گا۔ کہ پھر غور سے دیکھ لو، حساب کتاب لگا لو۔ سب سے الگ الگ پوچھا، سب سے الگ الگ حساب کتاب کروایا کہ ہم سب بتا رہے ہیں اس سال بارش نہیں ہوگی، بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ فوراً اپنے وزیر کو بلایا کہ بہترین موقع ہے، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں، کہ بہترین موقع ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ ان کو نیچا دکھانے کا بہترین موقع ہے، بارش تو ہونی نہیں ہے، ان سے کہو کہ دعا مانگے۔ امام نے کہا ہاں میں نماز استسقاء پڑھوں گا، میرے جد کی روش ہے، لیکن 3 دن روزے رکھوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یہ 3 دن ہمیں اور مل گئے پروپیگنڈا کرنے کے۔ کہ جہاں تک ہو سکے اعلان کروا دو کہ ہمارا ولی عہد دعا مانگنے والا۔ دور و نزدیک کی ساری بستیوں میں، سارے شہروں میں اعلان ہو گیا کہ 3 دن بعد امام رضا روزہ رکھ کے نماز استسقاء پڑھنے والے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگنے والے ہیں۔ دور دور سے لوگ آنے لگے، کچھ چاہنے والے تھے، کچھ تماشبین تھے، کچھ اپنے تھے، کچھ بیگانے تھے، کچھ چاہتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ نہ چاہتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ مانتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ نہ مانتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب سب جمع ہونے لگے، امام نے کہا مسجد میں نہیں ہوگی، میں صحرا میں پڑھوں گا۔ کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب میں اعلان کر دو، مسورات کے ساتھ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، بوڑھوں کے ساتھ آئیں، سب کو بلا لو۔ عزیزان گرامی، امام نے اپنے امامے کا بند کھولا، اپنی ابا کو الٹا کیا، چلنے لگے، اپنے نالین کو اتار دیا۔ امام نے زمین پہ قدم رکھا، زمین قدم کے بوسے دینے لگے۔ امام نے تکبیر کی آواز کو بلند کیا، کہا اللہ اکبر، آسمان سے لبیک کی آوازیں آنے لگی۔ جو چہرے کو دیکھتا تھا رونے لگتا تھا، آواز دے کے کہتا تھا ہم گواہی دیتے ہیں اگر کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا۔ عزیزان گرامی، امام کی ہیبت و جلالیت تھی، چلنے کا انداز بتا رہا تھا یہ امام وقت ہے۔ بس ایک شیر کا چلنا تھا، امام قداور تھے، بہت خوبصورت تھے۔ اللہ محمد آل محمد وعجل۔ بس امام علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، ہر طرف سے لوگ جمع ہونے لگے، اب سب کے سب چلنے لگے۔ امام نے کہا میرے ساتھ چلو، ہم مرو سے باہر نکلیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحرا میں امام بیٹھ گئے، امام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اس کے بعد کہا میرے ساتھ سب نماز پڑھو۔ نماز پڑھائی، نماز استسقاء تمام ہوئی۔ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ بارش برسا دے۔ بس یہ آواز دینی تھی، چاروں طرف سے بادل جمع ہونے لگے، مجمع اٹھ کے بھاگنے لگا۔ امام نے کہا رک جاؤ، ابھی مت جانا، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہے۔ امام نے کہا یہ بادل تمہارے لیے نہیں، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، کہ میں نواسہ رسول کی ذریت سے ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اب امام نے اپنا تعارف کروایا، جو مجمع سن رہا تھا، دیکھتا تھا، روتا چلا جاتا تھا۔ امام نے کہا اب اٹھو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، جیسے ہی آخری فرد گھر کو پہنچے گا بارش نازل ہوگی، پانی جمع کر لینا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ ایک مرتبہ بادل جمع ہونے لگے، جب گرج برس شروع ہوئی، بارش ہوئی، مامون نے کہا ذرا ماہرین موسمیات کو بلاؤ۔ جب سارے جمع ہو گئے کہ تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی، کہ ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، یہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے۔